عورتیں کماتی رہی ہیں، ان کی کمائیوں کا حصہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ کیا جاب، اس میں جاب تھی؟ کیا آپ نے کیریئر پہ جانا تھا؟ آج کل کی عورت جس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا جو اس دور میں حضرت خدیجہ کے پاس تھا، جو عزت تھی، جو مقام تھا، جو قبیلہ تھا، کہ جو پیسے ہیں شادی کی سمجھتی ہے، شادی پیسے کے لیے کی ہے۔ 83 لاکھ بزنسز ہیں امریکہ میں جو عورتیں کنٹرول کرتے ہیں، تو کیا پاکستانی عورت کو کیا ضرورت ہے نوکریوں میں جائیں؟ تو if you are a woman, I think the best thing you can choose for yourself is health services, education and the house. اسی طرح اسلام جو ہے وہ کہتا ہے دونوں عورتوں کے، دونوں میاں بیوی کا اپنا اپنا حصہ ہو سکتا ہے، جو ہم نے فیملی بزنس کی بات کی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ اور مت ہوس کرو اس فضیلت میں جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، مردوں کا اپنی کمائی میں سے حصہ ہے اور عورتوں کا اپنی کمائی میں سے حصہ ہے۔ عورتوں کی کمائی کہاں سے آتی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے اس آیت کو پڑھ کے۔ تو سوچنے والی بات ہے نا، عورتوں کی کمائی، اس وقت کیا عورتیں نوکری کرتی تھیں؟ انٹرپرینورشپ تھی، عورتیں انٹرپرینورز تھیں۔ The women companions رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھیں، they used the practical and survival skills. They were in agriculture, they were in business, they were in trading, they were in commerce, they were in writing, they were in editing, they were in cottage industries like weaving کرتی تھی، مینوفیکچرنگ کرتی تھی، کپڑوں کی ڈیزائننگ کرتی تھی، اور یہ مسند احمد کی حدیث میں لکھی ہیں ساری چیزیں۔ یہ ساری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھیں یہ کرتی تھیں، یہ ان کی کمائی تھی۔ کئیوں کے ہسبینڈ زندہ تھے، کئیوں کے نہیں تھے۔ ایک کمپینین تھی جس کا اپنا فارم تھا، اور وہ بیٹس اور بارلے جو تھی ہیں وہ بیجا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اور وومن فارمرز کی اسماء ابن بکر ہیں، بنت ابو بکر reported one day I was coming back the date stones on my head، میرے سر پہ بوری تھی ڈیٹ سٹونز کی، تو I met the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے مجھے اپنے کیمل پہ رائڈ دی۔ اس کا مطلب ہے وہ کام کر کے آ رہی تھیں، باغ سے آ رہی تھیں، کھجوریں ان کے سر پہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وزن اٹھایا ہوا، آپ نے ان کو گھر پہ ڈراپ کروایا۔ اس طریقے سے بڑی اگزامپل آپ کو مل جائیں گی۔ ٹریڈرز تھیں، تو میرا خیال ہے اتنا ہی ہنٹ کافی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اسلام کے اندر یہ آئے خود بتاتے، اب یہ اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے عورتوں کی کمائی پہ، کوسچن یہ ہاؤ۔ ہاں جی، عورتیں کماتی رہی ہیں، ان کی کمائیوں کا حصہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب کوسچن یہ ہے کہ کیا جاب، اس میں جاب تھی؟ کیا آپ نے کیریئر پہ جانا تھا؟ کیا آپ کو یہ کہا گیا تھا آپ کسی اور کی ملازمت کریں؟ یہ تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ سو وومن ٹریڈرز کی لسٹ بھری ہوئی ہے۔ سودا دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، شی واز ایکسپرٹ ان لیدر ٹیننگ میں تھیں، اسی طریقے سے اور ایک اور تھیں جو کہ بائی اور سیل کرتی تھیں۔ میں نے کہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا۔ آرٹسٹ بھی تھیں، سم وومن ور ویری اسکلڈ ان آرٹ آف پین مینشپ اینڈ کیلیگرافی میں تھیں۔ شفا بنت عبداللہ، شی واز ویری گڈ ایٹ کیلیگرافی، وہ کیلیگرافی کی چیزیں بناتی تھی، کوئی جا رہا ہوتا تو کہتے یار بیچ دینا، اسلامی کارڈ۔ تو اگر آپ وہ سارے کا سارا کچھ اکٹھا کر لیں تو کوسچن ہاؤ پہ آتا ہے، اور ہاؤ کیا ہے؟ نمبر 1، وومن کین ناٹ ورک۔ آج کل آپ کو رائٹ بنا دیا گیا، جینڈر کا رائٹ ہے، شی کین ورک اینڈ ہسبینڈ کین ناٹ اسٹاپ، یہ رائٹ ہے۔ اسلام کہتا ہے دس از رانگ، یو کین ناٹ ورک وداؤٹ دا کنسنٹ آف یور گارڈین۔ نمبر 2، میک شیور دیٹ دا ہاؤس اینڈ دا پرائر ڈیوٹیز، پرائمری ڈیوٹیز، یہ سیکنڈری کام ہے۔ پرائمری ڈیوٹی کسی طرح سے بھی آپ کی افیکٹ نہیں ہوگی۔ اینڈ ایز اے مدر، ایز اے وائف، یو ہیو سم پرائمری ڈیوٹیز۔ یہ آپ کے پاس آپشنل چانسز ہیں، اور یہ اس لیے دیا گیا تھا، پرابلمز آ سکتی ہیں، ہسبینڈ آپ کا اپاہج ہو سکتا ہے، جنگوں میں لوگ مر جاتے تھے، اکیلی رہ جاتی تھی، بیویاں ہو جاتی تھیں، یہ اجازت تھی۔ یو شوڈ نو کہ یہ اجازت تو ہے، لیکن اس کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے نا کہ ہاں جی مردار کھانے کی اجازت ہے، لیکن کہاں بھی اجازت ہے؟
یہ تو سوچ لو. تو یہ آپ کے پاس پرائمری رسپانسبلٹی کی کاسٹ. یہ نہیں ہونا کوئی طریقہ کہ آپ اپنے بچوں کو جناب بیبی سیٹر کے والے کر کے چل پڑے کام پہ, یا کیریئر بنانا شروع کر دیں, یا گھر کے لیے آپ کے کوئی بات نہیں ہے, گھر میں ملازمہ رکھ لو, کھانے پکا دیا کرے گی, میں جاب پہ جا رہی ہوں, وہ ادھر افیئر چلا رہا ہو, تم ادھر جا کے بیٹھی ہو. دس از رانگ. تو یہ جو بیسک ہماری ڈبیٹ ہے نا عورتوں کا کام, یہ غلط ہے. غلط یہ ہے جو ڈبیٹ ہے اس میں کوئی ڈبیٹ کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ وہ بڑے ٹف کوسچنز ہیں. تو ہم ادھر اٹکے رہتے ہیں, یہ جاب کرتی تھی, وہ یہ جاب, بھائی کون کہہ رہا نہیں کرتی تھی, لیکن کتنی دیر کی تھی انہوں نے, اور ٹریڈنگ کا کام کتنی دیر کیا. اگر وہ سمجھتی تو آج کل کی عورت جس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا جو اس دور میں حضرت ختیجہ کے پاس تھا, جو عزت تھی, جو مقام تھا, جو قبیلہ تھا, تو آج کی عورت کون شادی کرے گی دوبارہ. لیکن یہ جانتی تھی وہ کہ یہ کام ان کا نہیں ہے. دیٹ از وائی کہ اپنے پیسے کو نچاور کر کے اپنے ایک ایسا بندہ جس کو امپلائی کیا ہے اس سے شادی کر لی, بیکاز شی نیو کہ دس از ناٹ دا جاب فار می. اگر کلچر یہ ہوتا تو وائی آج کل کی جو عورت یہ کہتی ہے نا کہ جو پیسے ہیں شادی کی سمجھتی ہے, شادی پیسے کے لیے کی جاتی ہے. کوئی خرچہ اٹھا لے, اگر نہ خود اٹھا سکتی تو شادی کیوں کرے. بچیوں کی یہی سوچ ہے کالج یونیورسٹی. امیر خامد مار کے ہوم کی کرنا ہے, نوکری تو میں کر ہی نہیں ہوں, تو میں نے کیا شادی کر کے کیا فائدہ. تو یہ پھر حضرت خدیجہ سے پوچھے نا کہ انہوں نے کیوں کی تھی اتنا پیسہ ہونے کے باوجود. تھرڈلی, نمبر 1, ایک ایسا کام چنے جو کہ مسلمان کی عورت کی ڈگنیٹی اور اس کے وقار اور اس کی جینڈر کے ساتھ میچ کرتا ہو. یہاں پہ آپ کو کہیں بزنس کر رہی ہے, آپ بچ سکتے ہیں, آپ انٹرپرینور ہیں, آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ آرٹسٹ ہیں, آپ کیلیگرافر ہیں, آپ ڈیزائنر ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ جناب جا کے گیگی کے ڈانسر ہیں, یا آپ اور تو آدمیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب, وہ آپ کا کام ہے. وہ ڈگنیٹی والا کام کریں. اینڈ فورتھلی ریمبر کہ دا بیسک جو ایک چیز ہے وہ حجاب, اور حجاب از ناٹ اونلی دا ڈریس. حجاب از ناٹ اونلی دا ڈریس, نظر, مکسنگ, سب کچھ شامل ہے اس کے اندر. تو ایسا کام کریں جو کہ آپ یہ 4 چیزیں پوری کر سکیں, یہ سوچنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں تو پھر عورتوں کے لیے جواب بہت ہے کہ ان کے لیے کون سے انٹرپرینورشپ کی اپرچونٹیز اویلیبل ہے. اینڈ عورتوں کے لیے تو نوکری کی آپشن میرا خیال ہے آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. دا بیسٹ اپرچونٹی اگر انہوں نے کچھ کرنا ہی ہے تو وہ اپنے گھر کی پروٹیکشن میں سب سے زیادہ سیف فیل کر کے کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو ریسرچ آپ کو بتا رہی ہے کہ there are 83 لاکھ بزنسز ہیں امریکہ میں جو عورتیں کنٹرول کرتے ہیں. تو کیا پاکستانی عورت کو کیا ضرورت ہے نوکریوں میں جائیں؟ Why can't they establish if they have to work for any reason, تو بھائی دن گھروں میں کر لو, become entrepreneur. تو یہ آپ کے سامنے the best and the safest place for the doing the business for a woman is at home. So women owned businesses, آپ یہ دیکھیں, generated $1.3 trillion in America. گھروں میں بیٹھی عورتیں 1.3 خرب, یہ بہت بڑا حصہ ہے جی. 15 سال پہلے یہ 546 بلین پہ تھا, اور آج یہ 1.3 ٹریلین پہ جا چکا ہے. اور اس کے اندر یہ ریونیو کہتے ہیں جو کیپ ہے 1.3 ٹریلین کی, یہ سونی, گوگل, جی, مائکروسافٹ, ایپل کے کمبائنڈ مارکیٹ کیپ سے زیادہ ہے. تو عورتوں کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے کہ گھروں میں بیٹھ کے وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں. Women are founding businesses 1.5 times larger than the national average. جس طرح نئے بزنسز بن رہے ہیں اس میں آدمی اور عورتوں کی ریشیو 1.5 گنا ہے آدمیوں کی نسبت. ہر ایک آدمی کے پیچھے 1.5 عورت بزنس بنا رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. دے آر ان آرٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ میں ہے, دے آر ان ایجوکیشن, دے آر ان کنسٹرکشن, دے آر ان فائنانس, دے آر ان اکاموڈیشن. یہ ساری آپ کے سامنے ڈیٹا لکھا ہوا ہے. دے آر ان ریئل اسٹیٹ, رینٹل لیزنگ میں ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ میجورٹی کہاں پہ ہے تو پھر شاید آپ میری طرح وہی دل کرے گا
جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ اللہ کے بنائے ہوئے چیزیں بدلتی نہیں ہیں. تو یہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ عورتیں ہیلتھ کیئر اور سوشل اسسٹنس میں ہیں 53%. نمبر 2 ایجوکیشن میں ہے 45%. اور نمبر 3 ایڈمنسٹریٹو اینڈ ویسٹ سروسز میں صفائی دھلائی کلیننگ جینیٹوریل سروس یا ہاؤس کیپنگ جسے آپ کہتے ہیں. یہ عورت یہ آپ کے خیال میں یہ عورتوں دیکھیں کہتے ہیں نا آپ چاہے امریکہ میں چلی جائیں جہاں مرضی چلی جائیں نیچر بن کے تو اسی فیکٹری سے آئی ہیں نا. تو یہ آپ کا ڈیٹا خود بتا رہا ہے کہ آپ جاتی کدھر ہیں. تو بھائی یہ تو آپ کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی کدھر جانا چاہتے ہیں. یہ آپ کی خصلت ہے, یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے, اللہ نے بنا کے بھیجا ہوا. یو آر بیسٹ ان دیز 3 یہ ڈیٹا بتا رہا ہے, کوئی میں نے تو نہیں بنایا ہوا. تو 53%. تو if you are a woman, I think the best thing you can choose for yourself is health services, education, and the housekeeping کہہ لیں, house designing کہہ لیں, aesthetic کہہ لیں, architecture کہہ لیں, furnishing کہہ لیں, فیشن ڈیزائننگ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. یہ ہیوج ایریا. تو یہ اب میرا خیال ہے عورتوں کے لیے کافی ہے. why you want to compete with those areas جہاں پہ آپ پھنسیں گی جا کے. اور so they're also creating jobs. 7.7 million women جو سے ہے نا people are employed by women owned businesses. 70 لاکھ امپلائمنٹ عورتوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے جی.